وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 25واں پارہ ہے۔ 25ویں پارے میں 5 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ سورہ حامیم السجدہ جو ہے اس کا بقیہ حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ شورا جو ہے وہ مکمل ہے، پھر سورہ زخرف مکمل ہے، پھر سورہ دخان مکمل ہے، اور پھر سورہ جاسیہ جو ہے وہ مکمل ہے۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم السجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 47 سے ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نیز کونپلوں سے کیسا پھل برآمد ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ اسے کب جنے گی، اس کا علم علیم خبیر پروردگار جو ہے اسی کو ہے۔ پھر اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا۔ پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی جو تعلق ہے وہ تو قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے بھی کرتا ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور خوشحال ہوتا ہے، اسے ہر طرف سے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنی کوشش سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری کوشش کی وجہ سے ہوا ہے، میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا جو مزہ ہے وہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ پھر اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ عز و جل کا کلام برحق ہے۔ اس حقیقت کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو کھلم کھلا ضد اور ہٹ درمی پر ہیں۔ عنقریب اللہ عز و جل کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن مجید کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات حق ہے اور ہر بات سچی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی صورت سورہ الشورى اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ شورى جو ہے وہ مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس صورت کی 4 آیتیں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، اور باقی جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع ہیں اور اس کی 53 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ شورى رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شورا کے معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس صورت کی آیت نمبر 38 یعنی 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا ہے۔
اس صورت کی ابتدا جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی فرمائی۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ کے سامنے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا ہے، اور انہیں اس قیامت کے برپا ہونے اور اس کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا ہے جس کے جلد واقعہ ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ پھر زمین اور آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ عز و جل کی قدرت اور وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف فرما دیں، اپنے رب عز و جل کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں۔ پھر جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں عذاب ہونا، یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کرے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس سورت کے آغاز میں 2 حروف مقطعات ہیں، آیت نمبر 1 بھی اور آیت نمبر 2 بھی، یعنی آیت نمبر 1 ہا میم اور آیت نمبر 2 عین سین اور قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت اور حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وہی فرماتا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6، اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ، اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ ان مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار نہیں، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ بطور خاص مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جس میں اللہ عز و جل اولین اور آخرین اور آسمان اور زمین والوں کو سب کو جمع فرمائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں۔ اس دن جمع ہونے کے بعد پھر سب اس طرح علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو دوسرا گروہ ہے وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت میں قیامت کے دن جمع ہونے کا دن فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ عز و جل تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع فرمائے گا، یعنی کہ اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، اس لیے قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمایا گیا ہے۔
اب اس آیت کے مطابق دیکھیں کہ اس میں جو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی ضمن میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان 2 کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ تمام جہان کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے جس میں اہل جنت، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد درج ہے اور اب ان میں کبھی بھی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں اہل جہنم اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے اور اب کبھی بھی ان میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارا انجام لکھا جا چکا ہے تو اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھی راہ چلو اور میانہ روی اختیار کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا ہو، اور جہنمی کا خاتمہ جہنم میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو رکھ دیا اور فرمایا تمہارے رب عز و جل نے بندوں کی تقدیر کو مکمل کر دیا، ان میں سے ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا تھا کہ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنتیوں اور جہنمیوں اور ان کی ولدیت، ان کے قبائل، حتیٰ کہ ان کی تعداد بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جنتی اور دوزخی کا تفصیلی علم بخشا، ان کے باپ دادوں، قبیلوں اور اعمال پر مطلع کیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی تابندہ دلیل ہے کہ جس میں کوئی تویل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ دوست ہے نہ مددگار ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو دنیا میں ہی ایک گروہ بنا دیتا کہ سب ہدایت یافتہ ہوتے یا پھر سبھی گمراہ ہوتے، لیکن اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے مستحق ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، بلکہ انہیں 2 گروہ میں تقسیم کیا، اور ان 2 گروہوں میں جو کافروں کا گروہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں جو ان سے عذاب دور کر سکے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے جو کہ ان سے عذاب کو روک سکے۔ اب علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظالم سے مراد کفار ہیں، اور جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں مشغول ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے مددگار ہوں گے جو ان سے عذاب دور کریں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے دور فرمائے، پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمائے، تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی عالمگیریت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں واقع تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے،
تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیتا، لیکن یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کے مطابق کا فیصلہ ہے، تاکہ قیامت کی جزا اور سزا اس پر نافذ ہو سکے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی مستحق رحمت ہوں گے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بلا شبہ وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور اگر کوئی غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کا اپنی مرضی ہے، صحیح راستے کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور بلا شبہ وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ جو اس سے ہدایت مانگتا ہے پھر وہ اسی کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم اور نافذ کریں اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہوں۔ اقامت دین کی جد و جہد تمام مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، یہ سب اسی مشن کے لیے تو آئے تھے۔ پھر یہی مشن مقرر کیا گیا سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ امت مسلمہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی ہے جو ذمہ داری اس سے قبل جلیل القدر جو رسول اور انبیاء کرام تھے ان کو دی گئی تھی۔ پھر مزید فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے جو شخص آخرت کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو دنیا کے طلبگار کو قسمت سے زیادہ نہیں ملتا مگر آخرت کے بدلے سے وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب عز و جل کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے جو کام ہیں وہ باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ ہی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے لینا اگرچہ جائز ہے مگر صبر و تحمل اور عفو درگزر کرنا بڑے ہی عزم اور ہمت کی بات ہے، یعنی کہ جتنی برائی کسی نے آپ پر کی ہے، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کسی نے کی ہے، آپ اس کا اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے اسلام میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر صبر کرو اور معاف کر دو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور اس ہمت کے کام کا اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عفو درگزر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی ہم سے کوئی زیادتی کر دے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو درگزر کر دیں اور اس کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، آمین، تاکہ وہ رب عز و جل ہمیں بھی معاف کر دے۔ نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، تو کیا کیا کرتے ہیں۔ معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے آپ سب کو بھی، اور میں خود اپنے لیے بھی کہوں گی کہ ہم سب کو دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، تاکہ وہ رب عز و جل جو ہے وہ ہمیں بھی معاف کرے، اور وہ رب کریم جو ہے وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نمایاں صفات جو ہیں اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین کیجئے کہ ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں عملی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ساری باتیں ہمیں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، یہ صفات ہم میں شامل نہیں ہیں۔ نہ تو ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں، بلکہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کی تو کیا ہی بات ہے آج کل
خود بھی بے حیائی میں مبتلا ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بے حیائی میں مبتلا کریں۔ اسٹیٹس چیک کریں ہم لوگ کون سے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ جو اپلیکیشن ہے واٹس ایپ ہے یا پھر فیس بک ہے یا انسٹا ہے کوئی بھی، یا یوٹیوب دیکھ لیں، ان سب میں ہم کیا کام کرتے ہیں، اپنے نیک کاموں سے دور ہے اور برے کاموں سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں پیسہ چاہیے اور پیسہ جو ہے برائی میں زیادہ ہے اور اچھائی میں کم ہے، شاید اس وجہ سے بھی۔ اور ویسے بھی ہم لوگ بے حیائی کی دلدل میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بالکل بھی معاف نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے، جب تک ہم 10 گالیاں نہ دیں، ٹھیک ہے ایک گالی کے بدلے میں ایک گالی دینا یہ تو جائز ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے، ہم 10 گالیاں دیتے ہیں، تب بھی ہمارے جو دل ہے اس کو سکون نہیں ملتا، پھر بھی دل میں عجیب سی بھڑاس نکالنے کی پڑی رہتی ہے کہ نہیں ابھی بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی بھی مجھے چین نہیں آیا، اس نے مجھے ایک گالی دی تو دی کیوں، اس نے مجھے ایسے کہا تو کہا کیوں، وہ مجھے یہ کہہ کے جائے تو جائے کہاں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری آج کل کی اخلاقیات ہیں سب کی۔ تو پھر ایسی اخلاقیات ہوں گی تو معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا نا۔ جب ہم ایک گالی کے بدلے 10 گالیاں دے کے بھی سکون نہیں ملے گا ہمیں، اور ہم کسی کو معاف بھی نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح فتنے فساد تو جنم لیں گے، معاشرہ بگڑ جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ تو پھر یہ تو رویے ٹھیک نہیں ہمارے، یہ سب ارد گرد جو ہو رہا ہے اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اور رب عز و جل کی فرما برداری کی جہاں تک بات ہے تو ہم تو بالکل اس سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، اپنے رب کی فرما برداری سے بہت دور ہیں آج کل کے مسلمان۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیارے اللہ کریم کی جو فرما برداری کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، وہ کون سے احکامات ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس میں ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، ان کاموں کا بھی ہمیں نہیں پتہ، اور اگر پتہ بھی ہو تو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ جس وقت اس فرما برداری کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہمیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کچھ ایسے کام ہم کر جاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ تو بری بات تھی، یہ تو غلط رویہ تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر یہ رویہ بھی ہو۔ پھر نماز کی پابندی کرنے والے کیا ہم ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور نماز کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کیا ہم ہیں؟ بالکل بھی، بہت کم، کیونکہ خرچ تو کرتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ حسب توفیق اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، لیکن ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب سے گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم نے 2000 کا سوٹ پہنیں گے تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم سوچیں گے کہ ہمیں 500 1000 کا ہی مل جائے جو ہم نے اس کی راہ میں دینا ہے، تو یہ رویہ بھی غلط ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہ اس نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 سے اللہ عز و جل کے مختار کل ہونے کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے دونوں جن سے عطا کر دے، یعنی کہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ بنا کر دونوں سے محروم کر دے، وہ علم اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کہ کوئی بشر اس شان کا نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوڑ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ بالمشافہ ہو یا بالمشاہدہ، کچھ بھی ہو، بندے سے ہم کلام ہو، جیسے کہ معراج شریف کی جو حدیث ہے اس میں آیا ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا اسی مضمون سے اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اور تعلیمات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ زخرف کا۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 7 رکوع ہیں اور اس کی 89 آیتیں ہیں۔ زخرف صورت جو ہے، اس کا نام سورہ زخرف رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ زخرف کے معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وَزُخْرُفًا مذکور ہے۔ اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب جو تھے یعنی عرب والے، وہ اس کے معنی اور احکام کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی، اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بتائی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اس پر ان کا شدید رد کیا گیا ہے، اور بیٹوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ جو ہے وہ کالا رہتا ہے اور وہ غم اور غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زخرف کے معنی چونکہ آرائش اور زیبائش کے ہیں، اس صورت میں کفار کے لیے ہر طرح کی زیب و زینت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہا میم سے، اور پھر اس کے بعد جو اس صورت کا آغاز ہے اس کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل اور اہل دانش جو ہیں وہ اس سے فائدے حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد یہ صورت دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو آشکار کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے اور جو کہ کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی سواریوں کے لیے بھی کام آتے ہیں، یہ سب اپنے خالق کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، دیہاتی بھی سنتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہے وہ عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، حاجت صرف ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، طلب صرف ان دلوں کی ہے جو حق کو جذب و قبول کر سکیں۔ زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت قابل نفرت سوچ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اگر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ محض اللہ کے بندے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں اس بات کو بیٹیوں کے بارے میں، تو آج بھی بیٹیوں کی پیدائش ایک بار پھر نشان عار ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے چہروں پر اسی طرح کے
جو آثار ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اور بہت سے کئی ایسے واقعات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے کہ بیٹی پیدا ہونے پر بعض لوگ اپنی بیویوں کو ڈیورس بھی دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، بیٹی کو بھی مار دیتے ہیں، بیوی کو بھی مار دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ظالم ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر سسرال والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے عورت پر ڈھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے مشرکانہ افعال سے بیزاری اور برات اور اپنے خالق اور مالک کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص پر اترنے کی بجائے دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی وغیرہ پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ یہ دو لوگ جو تھے یہ بہت پیسے والے لوگ تھے، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ نبوت کسے عطا کی جائے، یہ ان لوگوں نے تو نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میں نے کرنا ہے، یہ تقسیم میں نے کرنی ہے، اور ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے پر فضیلت عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ تو اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کے بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کے بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا سامان زینت ہے، اور یہ سب دنیا کا سامان زیست بھی ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف کن کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے جانے کا ذکر ہے، اور مالی وسائل اور دنیاوی جاہ و حشمت سے محرومی کے حوالے سے فرعون کے اعتراضات مذکور کیے گئے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ میرا اور موسیٰ کا تقابل کر کے دیکھو، میں مصر کا حکمران ہوں، حور و قصور کا مالک ہوں، باغات اور نہروں کا نظام جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غریب ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ بات کرنے کے سلیقے سے بھی آ رہی ہیں۔ اگر یہ نبی ہوتے تو ان پر سونے کے زیورات کی بارش ہوتی یا فرشتے ان کے آگے پیچھے جلوس کی شکل میں چلا کرتے۔ اس نے اس قسم کی باتیں کر کے دراصل اپنی قوم کو بے وقوف بنا کر اللہ کی نافرمانی پر تیار کر لیا۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم نے اسے سمندر میں غرق کر کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ پھر حضرت خالد بن سکر سدوسی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سفیان ثوری جو ہیں وہ ان کے خاص الخاص رفقا میں تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت وہ حضرت سفیان سے ملنے گئے، دروازے پر دستک دی تو کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ سورت کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کیوں نہیں اے پروردگار، کیوں نہیں میرے مالک و مولا؟ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے، لمبی لمبی سانسیں لیتے، گھر کی چھت پر نگاہیں جمائے ہوتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کر ان کی یہ کیفیات دیکھتا رہا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، میرے ساتھ نشست کی اور پوچھا آپ کب تشریف لائے؟ معاف کیجیے گا مجھے آپ کے آنے کا علم بھی نہ ہوا۔ پھر آخر میں بتایا گیا، یعنی سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری اور ساری رہے گا۔
انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے مشروبات ہوں گے، سونے کے برتنوں میں دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ یہاں پر سورہ زخرف کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو تعلیمات اس صورت میں اس نے ہمارے لیے بیان فرمائی، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی سورہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ الدخان کا۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور اس کی 59 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام دخان رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ الدخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ دخان کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس سورت کے جو مرکزی مضمون ہیں توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے بیان کے بارے میں ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر کیسے لائیں گے؟ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بتایا گیا ہے تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو طبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلی قوموں جیسے کہ عاد اور سمود کا انجام بیان کر کے ان کا رد کیا گیا۔ کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور پھر اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بتایا گیا، اور سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، تاکہ نیک لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ حامیم سے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایسی واضح اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا اسے بھی بابرکت بنا دیا۔ یہاں لیلہ مبارکہ سے اکثر مفسرین نے لیلۃ القدر کو مراد لیا ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اسے شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے وہ مراد لی ہے۔ دراصل اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں۔ اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے، اور اسے برکت والی رات اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا، اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے،
اور جو دعائیں ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں۔ جن کثیر علماء کے نزدیک یہاں آیت میں برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، ان کی جو دلیل ہے وہ یہ والی آیت مبارکہ ہیں، مثلا سورہ قدر کی آیت نمبر 1، یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب اس قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہاں ارشاد فرمایا گیا یعنی اس صورت میں سورہ الدخان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی بے شک ہم نے اس سے برکت والی رات میں اتارا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ شب قدر اور مبارک رات سے ایک ہی رات جو ہے وہ مراد ہو، تاکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں تضاد جو ہے وہ لازم نہ آئے۔ پھر دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو پھر اس آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا گیا کہ وہ کتنے ہی باغات، چشمے، دہلہاتے، کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، یعنی کہ وہ ختم ہو گئے کہ اتنی بڑی قوت کے مالک فرعون اور فرعونیوں کا جب خاتمہ ہوا تو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت موجود ہے جو کہ دنیا کی ناپائیدار عیش اور عشرت کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں۔ پھر ایک دن یوں منظر ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، سارے کا سارا عیش و عشرت کا سامان یہیں پہ رہ جاتا ہے، سونے چاندی محلات کچھ بھی عیش و عشرت کا سامان ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ یہیں پہ رہ جاتا ہے، ساتھ وہ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا۔ اس چیز سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہم یہاں پہ کچھ دن کے لیے آئے ہیں، مسافر ہیں۔ یہاں پہ ہم جو نیک اور اچھے اعمال کریں گے وہ ہم آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی کی زندگی ہے۔ لیکن افسوس ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں بتایا کہ کفار اور مشرکین کی غذا جو ہے وہ جہنم میں زقوم تھوہر کا ایک درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج تم جہنم کا ذلت امیز عذاب جو ہے وہ چکھ لو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، خود کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے دور کرے اور جنت سے قریب کرے، آمین۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ متقین، پرہیزگار، صالحین مقام امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام و شکوہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے حاصل ہوگا جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہوگا۔ پھر آخر میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو ہم نے آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ مکی سورت ہے، اس میں 4 رکوع ہیں اور اس کی 37 آیتیں ہیں۔ سورہ جاسیہ کا نام جاسیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جاسیہ کا معنی ہے زانو کے بل گرا ہوا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کی
شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمانوں سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ عز و جل کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں، اور بتایا گیا کہ تورات میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو دین، حلال اور حرام کے بیان اور تاجدار رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دی، لیکن انہوں نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی کو مول لیا، اور علم کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ پھر برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہیں۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی ہا میم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، تو اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ سارے دریا، سمندر، یہ سارے اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وسیع و عریض زمین میں، تخلیق انسانی میں، جانوروں اور باقی مخلوقات میں، دن رات کے آنے جانے، بارشوں ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مجرمین کا مزاج بیان کیا گیا کہ وہ دلائل سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے ضلالت اور گمراہی میں اور زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی نعمتوں اور ان میں غور و فکر کر کے منعم حقیقی کو پہچاننے کی تلقین کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے ان پر بے شمار انعامات کیے گئے، فضیلت اور اکرام سے نوازا گیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو پھر ہلاکت اور بربادی ان کے لیے ہو گئی۔ اس کے بعد گمراہی کی جڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے، تو خواہ وہ کلمہ پڑھے یا عملاً، تو اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت مالک بن دینار
نیز حضرت تمیم داری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر انہوں نے سورہ جاسیہ کی وہ تلاوت کر رہے تھے. پھر جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو اس کی تکرار کرتے کرتے جو سحر تھی وہ نمودار ہو گئی. وہ آیت کون سی تھی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے گی؟ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے. ایک مرتبہ وقت کے مشہور قاری مکری شیخ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں بالکل ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے جاتے تھے. یہ آیت سن کر حضرت عبد الواحد بن زید زاروں کی طرح رونے لگے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے: قسم ہے تیری عزت کی، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو اطاعت پر تو میری مدد فرما اور مجھے توفیق خیر سے نواز. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی سے دور کرے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا کہ ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، پس مرگ کچھ بھی نہیں، یعنی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. یعنی جو آخرت کے منکر لوگ ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ہم مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہمیں جزا اور سزا بھی نہیں ملے گی، جنت اور دوزخ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو قرآن مجید نے بتایا کہ جس رب عز و جل نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ پھر اسے زندہ کر کے تمہیں حساب اور کتاب کے لیے اس کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایسا جو ہے وہ ہو کر رہے گا. پھر آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز کر دے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا آج تمہیں بھی ویسے بھلا دیا گیا ہے. تم آیات الہیہ کا مذاق کرتے تھے، لو دیکھو آج تم خود ہی مذاق بن کر رہ گئے ہو. یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس پارے میں جو بھی تعلیمات اور احکامات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبرت کی باتیں ہم نے سیکھی اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے جو کہ دین اور دنیا میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی بن سکیں، آمین.